حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لائق عزت وقار برادران اسلام، معزز و مکرم سامعین کرام، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جن رفقائے کار نے کربلا کی وادی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائے، ان شہداء کے مقدس اسمائے گرامی اس نشست میں ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کربلا کے حوالے سے کچھ شعور اور آگاہی آپ حضرات تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ ان الفاظ سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاں تو پوچھ میرا حسین کیا ہے، آقا سے پوچھ عزت حسین کی، صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی، فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی، اماموں سے پوچھ امامت حسین کی، قاریوں سے پوچھ تلاوت حسین کی، ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی، فقیہوں سے پوچھ فقاہت حسین کی، عابدوں سے پوچھ عبادت حسین کی، سخیوں سے پوچھ سخاوت حسین کی، غلاموں سے پوچھ عنایت حسین کی، جنتیوں سے پوچھ قیادت حسین کی، شمر سے پوچھ جرت حسین کی، ابن زیاد سے پوچھ استقامت حسین کی، یزید سے پوچھ رفعت حسین کی، زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی، زینب سے پوچھ وصیت حسین کی، علی اکبر سے پوچھ شرافت حسین کی، علی اصغر سے پوچھ متانت حسین کی، عباس سے پوچھ طاقت حسین کی، مسلم سے پوچھ رفاقت حسین کی، حبیب سے پوچھ بشارت حسین کی، عبداللہ سے پوچھ شجاعت حسین کی، حر سے پوچھ حمایت حسین کی، عون سے پوچھ ہمت حسین کی، غازی سے پوچھ شہادت حسین کی، سنیوں سے پوچھ محبت حسین کی۔ شریعت کا شناسا ہے حسین ابن علی، کربل کا پیاسا ہے حسین ابن علی، ایک تڑپتا ہوا لاشا ہے حسین ابن علی، محمد کا نواسا ہے حسین ابن علی۔ کون حسین ابن علی کہ اس کی جرت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ واقعہ کربلا تاریخی اوراق کے منفرد جامع سبق آموز اور المناک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ غور کیا جائے تو باب کربلا بنی آدم کے ارتقاء اور عشاق الہیہ کی کتاب کو کاملیت عطا کرنے والا باب ہے۔ حب الہی کی معراج ایک نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا سر ہے جو کلام الہی سنا رہا تھا۔ راہ عشق میں اس سر سے زیادہ سر بلند کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور خون،
ہاں مگر پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ اگر راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کے حوالے سے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر نظر دوڑائی جائے تو دکھائی دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے نام پر قربان ہونے کا موقع تو دیتا ہے، مگر بیشتر عین وقت پر رحمت خدا بندی سے کوئی معجزہ رونما ہو جاتا ہے۔ قربانی ٹال دی جاتی تھی، محض تقوی کا امتحان لیا جاتا اور انسانی گوشت اور خون کی قربانی کے مرحلے کو چھوڑ دیا جاتا۔ بہت سے انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا، مگر ان کے راہ خدا میں شہید کیے جانے کی کیفیت امام حسین سے اس لیے مختلف ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنا آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خود سے مقتل میں پیش کر سکیں۔ آپ کی قربانی اس لیے بھی منفرد ہے کہ آپ کو خاص طور پر اس قربانی کے لیے تیار کیا گیا اور آپ سب کو جانتے ہوئے مقتل میں پیش ہوئے۔ جس طرح ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں بخشا، مگر معراج مصطفیٰ کے بعد راہ دیدار تمام انسانوں کے لیے کھول دی گئی، اسی طرح ذات امام حسین سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں سے قربانیاں تو لی، مگر کسی کو خود سے اپنی قربانی پیش کرنے کا شرف نہیں بخشا، کسی کو اجازت نہ دی کہ وہ خود سے اپنے آپ اللہ کے حضور مقتل میں پیش کر سکے، مگر شہادت حسین نے اہل عشق کے لیے یہ راہ بھی کھول دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتل عشق میں بہترین ذبیح سے بہترین قربانی لی جاتی ہے، پس یقیناً وہ لوگ بہترین تھے جن سے اللہ نے قربانیاں لیں۔ میں جب امام حسین کی شہادت کو سوچتا ہوں تو ایک جملہ بار بار میرے گمان میں گونجتا ہے کہ اہل اللہ مظہر ذات خدا ہیں، جو اللہ کی سنت میں جینے کا درس دیتے ہیں، تو اس کی سنت میں جی کر دکھانے کا موقع تو سبھی اہل اللہ کو ملا، مگر اس کی سنت میں مر کے دکھانے والا حضرت امام حسین ابن علی کے سوا کوئی نہیں۔ اہل طریقت کی نظر میں امام علی مقام وہ ہستی ہیں جنہوں نے معرفت کی انتہا یعنی مقام فنا و بقا کا عملی نمونہ پیش کیا، راہ عشق کے عظیم ترین رازوں پر مہر تصدیق ثبت کر کے اتمام حجت فرما دیا۔ وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کو لٹا دیا، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امداد کی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، مگر جب اس نے اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے قربانی لینے کا ارادہ کیا تو اس نے 6 ماہ کے بچے سے بھی قربانی لینا جائز سمجھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کرنے والے نے حوض کوثر کے وارثوں کو پیاسا شہید ہونے دیا۔ اس قدر چونکا دینے والا انداز خداوندی دکھا کر یقیناً اللہ انسان کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ واقعہ کربلا کو سوچیں اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ سبق جو کربلا میں پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہم محض ان کی یاد میں محفل و مجلس منعقد کرنے یا ان کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیے بیٹھے ہیں اور اس کوشش کو بھول چکے ہیں کہ کیسے اپنے آپ میں درس کربلا کو اتارا جائے۔ وہ ایثار و استقامت ہم میں کہیں نظر نہیں آتا جس کا درس ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم بات کرتے ہیں قربانی حسین کی، اس ذات ارحم کی جس نے دشمن پر بھی رحم کیا، اسے مہلت دی، بار بار من جانب اللہ بلایا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اپنے پسندیدہ کھانے کی چیز، لباس یا کوئی اور چیز جو ہمارے گھر میں آتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس شے کا بہترین حصہ ہمارے حصے میں آئے۔ حتیٰ کہ قربانی کے گوشت میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھا گوشت ہم اپنے پاس رکھ لیں، باقی کا تقسیم کر دیں۔ ہماری روزمرہ کی یہی چیزیں ہمارے پاس موقع ہوتی ہیں اللہ کی خاطر بندوں پر رحم کرنے کا، اپنی خواہش قربان کرنے کا اور اپنے حصے کی استقامت اختیار کرنے کا، مگر ہم اس سب کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری نظر میں دین اور دینداری عبادت گاہ تک کی محدود چیز کا نام ہے جس کا ہمارے گھر، کاروبار یا روزمرہ کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آج یہ حال ہے
کہ ہم اللہ اور اللہ والوں کے دن منانے پر تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہمسائے یا قریبی رشتہ دار کی امداد میں 1000 روپے بھی خرچ نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج دیکھیے تو صحیح کہ اگر کسی قریبی رشتہ دار کی امداد میں 1000 روپے بھی خرچ کرنے سے پہلے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ مدد کریں یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ والوں کے دن منانے کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے درس کو سمجھنے، اپنانے اور ان کے جیسا کردار بنانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اب میں آپ کے سامنے میدان کرب و بلا میں حق و صداقت کے جن علمبرداروں نے اپنی جانوں کے نذرانے راہ حق میں پیش کیے، ان کے مقدس اسماء گرامی ذکر کرتا ہوں۔ شہدائے کربلا وہ مظلوم افراد ہیں جو واقعہ کربلا میں ایک غیر منصفانہ جنگ میں مار دیے گئے، جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ وقت کے حاکم کو درست تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تمام شہدائے کربلا کے اسماء گرامی، آج سے تقریباً 1350 سال یا 1450 سال قبل 61 ہجری جو وادی کربلا میں ثانیہ کربلا پیش آیا، جس میں کم و بیش 72 افراد شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ بعض نے اس سے بھی تعداد زیادہ لکھی ہے، 108، 106، بلکہ 139 تک بھی بعض روایتوں میں اقوال ہیں۔ بہرکیف 72 کا قول مشہور ہے۔ انہی شہداء میں 18 اہل بیت بھی شامل تھے۔ اولاد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عباس بن علی، سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا محمد بن علی، سیدنا عثمان بن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا حضرت علی اکبر اور سیدنا حضرت عبداللہ جو علی اصغر کے نام سے مشہور تھے، جبکہ امام زین العابدین علی الاوسط کو اللہ کریم نے سلامت رکھا۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا قاسم بن حسن، سیدنا ابو بکر بن حسن۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد الرحمن، سیدنا مسلم، سیدنا عبداللہ بن مسلم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی اولاد میں سے سیدنا عون، سیدنا محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے یہ مذکورہ افراد، جن کی تعداد تقریباً 18 افراد پر مشتمل ہے، وہ اس معرکے میں شہید ہوئے۔ باقی شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن حارث اسدی رضی اللہ عنہ، یرف مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ عنہ، حضرت قیس بن عشر اسدی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ثمامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت برید حمدانی رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ بن اسد رضی اللہ عنہ، حضرت عباس شاکری رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رحبی رضی اللہ عنہ، حضرت سیف بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عامر عبداللہ حمدانی رضی اللہ عنہ، حضرت جند ابن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت شوذب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت نافع بن حلال رضی اللہ عنہ، حضرت حجاج بن مسروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن کرزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب رضی اللہ عنہ، حضرت جند بن کعب رضی اللہ عنہ،
حضرت عامر بن جندہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعیم بن اجلان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت زہیر بن کین رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان بن مدارب رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت وہب کلبی رضی اللہ عنہ، حضرت حرب بن عمر شیخ السلام کیس، حضرت زہیر بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت بشیر بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ارواح غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت جمن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن امیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جزید رضی اللہ عنہ، حضرت سلیم بن امیر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم بن حبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن سبیب رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن مسلم رضی اللہ عنہ، حضرت سیف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن حجاج رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن حجاج رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت بیکر بن حی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن حسن تانی رضی اللہ عنہ، حضرت زرگامہ بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت کینانہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن سولت رضی اللہ عنہ، حضرت حر بن جزید تمیمی رضی اللہ عنہ، حضرت حلبہ بن علی شیبنی رضی اللہ عنہ، حضرت کم بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جگتیر رضی اللہ عنہ، حضرت اسلم غلام ترکی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن سلیم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مورخین نے شہداء کربلا کی صحیح فہرست پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن تحقیق کی ماخذ محدود ہونے کے سبب وہ اس تک حقیقی رنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے، مگر پھر بھی مشہور ترین قول یہی ہے کہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے۔ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ ہاں، بعض مورخین نے تعداد 106 بھی لکھی۔ انہوں نے کہا کہ 86 اصحاب امام حسین تھے اور 20 ہاشمی نوجوان تھے، اور بعض نے اس سے بھی مختلف لکھا۔ بہرکیف اللہ و رسول عالم، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو آل رسول کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جمیع رفقاء اکار کے مقدس مزارات پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔